اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے اب تک ٹاپک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اس کے بعد ہم جس موضوع پہ تھے سادہ لوح مسلمانوں کو کیا تنبیہ کی گئی تھی جو منافقین کے باتوں میں آ گئے تھے اور ان باتوں کو پھیلانا شروع کر دیا تھا جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تعلق رکھتی تھیں اور بہتان شدہ باتیں تھیں۔ ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، اگر کبھی وہ غلط کام کر لیتا ہے تو اس کے پاس توبہ کرنے کے بہت سے مواقع ہیں، بلکہ موت تک اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ تب تک توبہ کر سکتا ہے جب تک اس پہ موت کی اور نزا کی سختیاں شروع نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر موقع دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بار دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے۔ آخر اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں مسلمانوں کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، تو یہاں پر کیوں ہمیں دوبارہ بتلایا گیا ہے؟ تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے فلاسفرز ہوتے ہیں، حکماء ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو لوگ مانتے ہیں تو مانتے ہیں، جس کو چھوڑنا وہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ماننا ہے وہ مان لیا۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم، اور اس میں ایسی کوئی چوائس نہیں ہے کہ جو حکم بیان ہوا ہے اس سے انحراف ہم کر سکیں۔ ایسا ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا مالک، دونوں جہانوں کا بادشاہ۔ اگلا موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کا برا انجام۔ جو لوگ مسلمانوں میں برائی اور بے حیائی کے کام پھیلاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا انجام ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونے والا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کون لوگ ہیں آرزو مند؟ جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ آگے ان کے لیے فرمایا گیا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ نہیں جانتے۔ ہم کسی کے دل کی باتوں کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ چھپی اور ظاہر ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے تو تم پر عذاب آ جاتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہیں
اگر ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ شفقت رکھنے والا مہربان نہ ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا۔ یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پوری باتوں کو نہیں پھیلانا۔ جو لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، جو لوگ آگے شیئر کرتے ہیں، ان کو بھی ایک بار تنبیہ کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ اس وقت اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد فرمائیں، یاد کریں اللہ تعالیٰ کو، اور دوبارہ سے کام نہ کریں۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچے مومن ہیں تو پھر ان کو یہ دعویٰ پورا کرنا بھی ہوگا۔ اور دوسرا موضوع، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام جو ہے بہت دردناک ہونے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اس کی شفقت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔